من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کر بھی پڑھی گئی تھی، اور غزوہ حنین کے تعلق سے کچھ ایمان افروز باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ مکے سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں حنین۔ اس مقام پر اسلامی تاریخ کی بہت مشہور اور معرکۃ الآرا جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، اور مکہ فتح فرمانے کے بعد رمضان گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ لوگ حملہ آور ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 سے 14,000 کے درمیان اسلامی لشکر کو لیا، اور لے کر کے اس کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے۔ مسلمانوں کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نو مسلم تھے، جنہوں نے ابھی ایمان قبول کیا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے دیکھی اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی نہیں تھی۔ صرف وہ اس ارادے سے نکل گئے کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے کبھی بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ 3,000 4,000 بس اتنی تعداد مسلمانوں کی رہی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14,000 کے قریب لشکر تھا۔ تو ان صحابہ کرام میں سے بعض مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہماری تعداد آج اتنی ہے کہ دشمن کسی بھی صورت میں ہم کو شکست نہیں دے سکتا۔ دیکھیں اللہ کی ذات سے توجہ ہٹ گئی اور کثرت تعداد پر ان کی نظر چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے، کچھ موقعوں پر مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے شکست سے بھی پہلے دو چار کیا۔ جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پر پہلے تو فتح ہو گئی، لیکن تھوڑی سی بھول چوک کی وجہ سے وہ فتح شکست سے تبدیل ہو گئی۔ یہاں بھی مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جو جملہ نکلا، سارے صحابہ کرام کی زبان سے جملہ نہیں نکلا، بعض لوگوں کی زبان سے جملہ نکلا کہ آج ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی تعداد کے باوجود ہم کو آج شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ نکلا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمیشہ تمہاری نظر اللہ کی ذات پر رہنی چاہیے، کثرت تعداد پر نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری بہت سارے مواقع پر مدد کی ہے۔ بدر کے موقع پر دیکھیے کثرت جو ہے کافروں کی کثرت تعداد کے باوجود، مسلمانوں کی قلت تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا کیا۔ اور احد کے موقع پر دیکھیے، خندق کے موقع پر دیکھیے، ان تمام لڑائیوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی، لیکن یہاں ذرا تعداد تمہاری زیادہ ہو گئی تو تمہاری زبان سے یہ نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے شروع میں شکست سے دو چار کیا۔ اور کس طرح ہوا یہ؟ ان قبیلے والوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کے دروں میں چھپا چھپا کر کے رکھ دیا، سینکڑوں کی تعداد میں اپنے لشکر کو چھپا دیا،
اور یہ کہا کہ تلوار کے میان کو بالکل نکال کر کے پھینک دو اور تم لوگ بالکل سوراخوں میں، کمین گاہوں میں اور جو دروں میں چھپ جاؤ۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کا لشکر ادھر سے ہی گزرے گا، جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر ادھر سے گزرے تم لوگ اچانک دفعتاً اس کے اوپر حملہ کر دینا۔ چنانچہ مسلمان بے خبر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان علاقوں میں دشمنوں نے جو ہے اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہے اور چھپ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رکھی ہے۔ تو مسلمان لشکر گزر رہا تھا کہ اچانک قبیلے حوازن کے لشکریوں نے مسلمان لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ اچانک ہوا، مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے، اچانک حملہ ہوا۔ بس اچانک جو حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا، پورا ادھر ادھر بکھر گیا، جس کو جس طرف کا رخ ملا اسی طرف کو چلے گئے۔ پورا لشکر 12,000 سے 14,000 کے تقریباً جو لشکر تھا مسلمانوں کا، پورا لشکر تتر بتر ہو کر کے بکھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا 10-12 صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خچر کی نکیر پکڑ رکھی تھی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی رکاب پکڑ رکھی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے گھیرے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کے باوجود کہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے بہادری اور جواں مرضی دیکھیے، اس حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے۔ اس کے باوجود کوئی اس بھگدڑ میں کوئی سن نہیں رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے اور آگے بڑھتے رہے۔ بعض صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس تم لشکر کو آواز لگاؤ، لشکر کو آواز لگاؤ اور ادھر بلاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لمبے چوڑے تگڑے آدمی تھے،